بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 30 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شاہین اور بڑیا کا ایک واقعہ پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے اور ساتھ ہی اس کی تشریح کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ حکایت یروا انہ کان لبعض الملوک شاہین وکان مولعا بہ فطار یوما ووقع علی منزل عجوز فلزمته فلما رأت منکارہ معوجا قالت هذا لا يقدر ان يلقط الحب فقصته بالمقص ثم نظرت الى مخالبه وطولها فقالت واظنه لا يستطيع المشي فقصتها وتحكمت فيه شفقة عليه بزعمها واهلكته من حيث ارادت نفعه ثم ان الملك بدل الجعائل لمن يأتيه بخبره فوجدوه عند العجوز فجاءوا به الى الملك فلما رأى حاله قال اخرجوه ونادوا عليه هذا جزاء من اوقع نفسه عند من لا يعرف قدره۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ روایت کیا جاتا ہے کہ بادشاہوں میں سے بعض کے پاس ایک شاہین تھا اور اس سے بہت محبت کی جاتی تھی۔ وہ ایک دن اڑا ہے اور وہ چلا گیا ہے ایک بڑیا کی چھت پر۔ اس نے اس کو پکڑ لیا اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی چونچ وہ ٹیڑھی ہو رہی تھی تو اس نے کہا یہ تو قادر نہیں ہوگا دانہ چگنے پر۔ اس نے اس کو کاٹ دیا کینچی سے۔ پھر اس نے اس کو دیکھا اس کے پنجوں کی طرف اور اس کی لمبائی کی طرف، اور اس نے کہا میں یہ گمان کرتی ہوں کہ یہ تو چلنے پر قادر نہیں ہوتا ہوگا، تو اس نے اس کو بھی کاٹ دیا اور فیصلہ کیا اس نے اس عقاب شاہین کے بارے میں شفقت کرتے ہوئے اس پر اپنے گمان میں، اور اس نے اس کو ہلاک کر دیا جبکہ اس کا ارادہ تھا اس کو نفع پہنچانے کا۔ پھر بادشاہ نے خرچ کیا مزدوری کو، انعام کو، جو شخص اس کی خبر لے کر آئے گا۔ لوگوں نے پایا اس کو بڑیا کے پاس، وہ لے آئے اس کو بادشاہ کے پاس۔ جب بادشاہ نے اس کی حالت دیکھی تو کہا اس کو نکال دو اور آواز لگاؤ اس پر کہ یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے اپنے آپ کو ڈالا ہو یا گرایا ہو اپنے آپ کو ایسے شخص کے پاس جو قدر کو پہچانتا نہ ہو۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس میں کچھ الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں اور آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ ملوک یہ جمع ہے ملک کی، یہ کہتے ہیں بادشاہ کو، شاہین یہ کہتے ہیں عقاب کو، اور مولعن اولا یولیو ایلاع، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ باب اس کا آتا ہے فعال، یعنی وہ چیز جس سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہو، جس سے مانوسیت اختیار کی جاتی ہو۔ تار یطیر طیرن، اس کا مطلب ہوتا ہے اڑنا۔ وقع یقع وقوعاً گرنا اترنا۔ منزل یہ گھر کو بھی کہتے ہیں، چھت کو بھی کہتے ہیں۔ عجوز پہلے گزر چکا ہے، بڑھیا کو کہتے ہیں۔ لازم یلزم لزوم، لازم ہونا، پکڑ لینا۔ اور یہ رآ یرا اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ منکار کہتے ہیں چونچ کو۔ عوج یعوج تعویج، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا ہونے والا، اور معوج اسی صحیح اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور لا یقدر قدر یقدر قدرتاً قادر ہونا۔ لاقات یلقط اس کا مطلب ہوتا ہے دانہ چگنا، حب کہتے ہیں دانے کو۔ اور قص یقص اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، اور مکس یہ اسی سے ہی اس میں الگ کا صیغہ ہے، کاٹنے کا اعلیٰ مراد یہاں پہ کینچی ہے۔ نظر ینظر نظراً دیکھنا۔ مخالب یہ پہلے گزر چکا ہے، مخلب کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں پنجوں کو۔ طول لمبائی کو کہتے ہیں۔ ظن یظن گمان کرنا۔ استطاع یستطیع استطاعن طاقت رکھنا، قدرت رکھنا۔ مشیا مشا یمشی مشین اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ قص یقص یہ وہی ہے جو یہاں پہ گزر چکا ہے۔ تحکم یتحکم تحکماً، باب اس کا تفاعل ہے، حکم لگانا، فیصلہ کرنا۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں۔ زعم یزعم زعماً اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ اہلک یہلک ہلاک، باب اس کا افعال ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ہلاک کر دیا اس کو۔ من حیث اس حیثیت سے، ارادت ارادہ کیا تھا، ارادہ یرید ارادتاً ارادہ کرنا، ارادہ کیا تھا نفعہ اس کے نفع پہنچانے کا، کس کا؟ اسی شاہین کا۔ ثم ان پھر بادشاہ نے دیکھا بدل یبدل بدلاً اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا۔ جعائل جعالتن کی جمع ہے، مزدوری، انعام، یہ اس کا مطلب آتا ہے۔ لمن یاتی عطا یاتی جو کوئی آنا، لے کر آنا۔ جب اس کا صلہ با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، جو کوئی لے کر آئے گا اس کی خبری۔ جو ہو ضمیر ہے یہ اسی شاہین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وجد یجد اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، ہو اس کو پایا، کس کو؟ اس شاہین کو پایا۔ عند العجوز، عجوز پہلے گزر چکا ہے۔ جاء یجیء اس کا مطلب آنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا صلہ با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، تو لے آئے اس کو الی الملک بادشاہ کے پاس۔ رآ یرا یہ پہلے گزر چکا ہے، حالہ اس شاہین کی حالت کو دیکھا، کالا تو کہا اخرجو اخرج یخرجو اخراج اس کو نکال دو۔ اب آگے دیکھیں۔ نادو، نادو یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے آواز لگاؤ اس کے اوپر۔ نادا ینادی مناداتن، باب اس کا مفعول آتا ہے۔ اور جزا بدلے کو کہتے ہیں۔ اوقع یوقع ایقاع واقع کرنا، گرانا۔ عرف یعرف پہچاننا، قدرہ قدر و منزلت یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔
تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جس کا میں نے تھوڑی سی تشریح کر دی ہے. اب چلتے ہیں اس حکایت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے. تو پہلے آپ واقعہ دیکھ لیں. واقعہ یہ تھا کہ بادشاہ کے پاس ایک عقاب تھا اور بادشاہ کو اس سے بڑی محبت تھی. ایک دن یہ ہوا کہ وہ عقاب اڑ گیا اور اڑنے کے بعد وہ ایک بڑھیا کی چھت کے اوپر جا کے اتر گیا. تو بڑھیا نے اس کو پکڑ لیا. اب بڑھیا تو پہچانتی نہیں تھی، عقاب کو نہیں پہچانتی تھی، اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتی تھی. اس نے دیکھا کہ اس کی جو چونچ ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، تو اس نے کہا اس کے لیے تو دانہ چگنے میں بڑی مشکل ہوتی ہوگی. تو اس نے اس کی چونچ کو کاٹ دیا. پھر اس نے دیکھا کہ اس کے پنجے یہ بھی ٹیڑھے ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا کیسے ہوگا. تو اس نے اس کے پنجوں کو یہ بھی کاٹ دیا. تو اس نے تو اپنی طرف سے اس کے لیے شفقت کا معاملہ کیا تھا کہ اپنی طرف سے اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے اور مہربانی کرتے ہوئے اس نے اس کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا تھا. پھر ہوا یہ کہ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی اس شاہین کی خبر لے کر آئے گا میں اس کو انعام و اکرام دوں گا. تو لوگ جو ہیں وہ پھر گئے ہیں، انہوں نے تلاش کیا تو ان کو یہ شاہین یعنی یہ جو عقاب تھا یہ مل گیا ہے بڑھیا کی چھت سے. تو وہ پھر اس شاہین کو عقاب کو لے کر آئے ہیں بادشاہ کے پاس. تو جب بادشاہ نے دیکھا ہے اس کی حالت کو تو پھر بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور لوگوں میں آواز لگاؤ. یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو ایسے شخص کے پاس ٹھہرتا ہے جو اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتا ہے. تو یہ بہت بڑی قیمتی حکایت ہے. اس میں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ کبھی بھی ناقدر شخص کے پاس نہ رہیں. دیکھیں ناقدروں کے پاس جتنا مرضی قابل آدمی ہو، جتنا مرضی ذہین آدمی ہو، جتنا مرضی صفات والا آدمی ہو، وہ ضائع ہو جاتا ہے. جو قدردان بندہ ہو وہ پہچانتا ہو جس کی قدر و منزلت کو، تو اس کے پاس اگر آپ ٹھہریں گے تو آپ کی صلاحیتوں میں نکھار آئے گا اور آپ کو ترقی کی منازل یہ نصیب اور حاصل ہوں گی. تو یہ ہمیں اس حکایت سے سبق ملتا ہے. اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف.